کی نگاہ ہوتی ہے۔ اہل اللہ اپنے کھانے پینے کے معاملات کے اندر بڑے محتاط ہوتے ہیں، تب جا کر اہل دل کا مقام ملتا ہے اور ولایت کے مقامات کو وہ طے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی خانقاہ نقشبندیہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مشائخ کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے بزرگوں کا دیدار، ان کی صحبتیں، ان کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ان کی خدمتیں کرنا اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ مانگنے سے ہر چیز اللہ تعالی دنیا میں دے دیتا ہے۔ ہم نے مال مانگا، اللہ نے مال دیا۔ ہم نے دولت مانگی، اللہ نے دولت دی۔ ہم نے کوٹھی مانگی، ہم نے بنگلہ مانگا، ہم نے عورت مانگا، ہم نے محبوبہ کو مانگا، کبھی آپ نے مانگا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یصل الی حبک۔ آقا نے دعا سکھائی، اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں اور اس آدمی کی محبت چاہتا ہوں جو آدمی آپ کا محبوب ہو۔ اولیاء اللہ کی محبت مانگنا حدیث میں آقا نے دعا کے اندر سکھلایا۔ آج ہمارے پاس کیا اہمیت ہے؟ لے دے کر جمعہ کے جو بیانات ہوتے ہیں، 1.5 کے بعد 2 کے بعد سور کا گوشت کھا کر، مرے ہوئے باپ کا پاخانہ چکل کر، اسے چاٹ کر آخر وقت میں آ کر کبے کے ٹھونگ مار کر چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے آج وہ نظام کہاں ہے؟ اولیاء کی مجلسوں کا اور بزرگان دین کے خدمتوں کا، ان کی مجلسوں میں جانا، ان کی خدمتیں کرنا۔ حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ، میں نے بتایا اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے، ایک بڑی چیز کو بیان کیا، لیکن بڑی چیز کو بیان کرنے سے پہلے کہیں دل میں کبر پیدا نہ ہو جائے، گھمنڈ پیدا نہ ہو جائے اور غرور پیدا نہ ہو جائے۔ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک اپنے پیٹ کو پکڑ کر لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ آپ کے جو مریدین تھے، خلفاء تھے، بے چین ہو گئے۔ حضرت کیا ماجرا؟ کہنے لگے خاموش رہو، پھر تڑپنے لگے، پھر تڑپنے لگے، لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ مریدین پوچھنے لگے حضرت کیا ماجرا؟ اس کے بعد فرمایا میرے پیٹ کے اندر ری جمع ہو گئی ہے جس کو پاخانے کے ذریعے سے نکلنا ہے اور میں بےتاب ہوں، اور لوگوں تم میرے مرید، تم میں سے کوئی میرا خلیفہ، میرے مقام کو تو سمجھو، تمہارا پیر، تمہارا مرشد اور تمہارا ہادی اور رہبر اتنا کمزور ہے کہ پیٹ کی گندی ہوا کو اپنی مرضی سے باہر خارج نہیں کر سکتا۔ آج وہ تڑپ رہا ہے۔ اس چیز کو بیان کیا، بیان کرنے کے بعد اطمینان ہو گیا تو چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فرمایا تم تو میرا مقام جان چکے ہو، اب جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اس بیان کی وجہ سے میری شان کے اندر غلو نہ کرنا۔ میری حیثیت اتنی ہے کہ ایک وقت میں چاہوں اپنی گندی ہوا کو پاخانے کے راستے سے نکالنا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، قدرت نہیں، اتنا کمزور، ناکارہ، عاجز اور فقیر بندہ ہوں میں۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا خواب میں کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عبد المالک صدیقی الحمدللہ اس وقت کائنات کے اندر جتنی جماعتیں ہیں اور جتنی تنظیمیں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے اطمینان ہے عبد المالک صدیقی کہ تمہاری جماعت اور تم جس راستے پر جا رہے ہو تم صحیح معنوں کے اندر سنت کی اتباع کرنے والی جماعت کے اندر ہو۔ تو اب اس سے یہ پتا چلتا ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ان کے پیرو مرشد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت سے مشرف فرما کر یہ بتایا تھا کہ اس معاملے کے اندر غلو ہوتا ہے، افراط و تفریط ہوتی ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ کا، یہ افراط و تفریط سے بچا ہوا ہے اور اتباع سنت کے راستے پر چلا ہوا ہے۔ اس لیے اگر اس راستے کے اندر جیسے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب ہیں، وہ بامبے کے علاقے کے اندر اپنی خانقاہ کو چلاتے ہیں، حضرت کے متوسلین ہیں اور حضرت کے خلفاء ہیں،
ان سے جڑا جائے اور حضرت سے نسبتیں قائم کی جائے. اور یاد رکھیے کہ آپ کسی وقت کے عبد القادر جیلانی کی تلاش کے اندر رہیں گے اور کسی جنید بغدادی کی تلاش میں رہیں گے، عمریں ختم ہو جائیں گی لیکن جنید بغدادی آپ کو نہیں ملے گا. اب جو جنید بغدادی ہے اسی پر آپ کو قناعت کرنی پڑے گی، اسی پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا اور اسی کو جنید بغدادی اور وقت کا غوث پاک مان کر چلنا پڑے گا. یہ نہیں اس سے بڑا کوئی آئے، جیسے آج کے زمانے کے اندر جو مالدار گھرانے کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کے سرپرست ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کوئی ہے کاف سے کوئی ہیرو آئے، مالدار آئے، سندر قسم کا نوجوان آئے اور پھر وہ دیکھنے کے اندر بھی وجیح ہو، خاندان بھی اونچا ہو، سیاسی اثر و رسوخ بھی ہو، ایجوکیشن بھی ہو، ہائی فائی بنگلے کے اندر بھی رہتا ہو، فیملی مختصر بھی ہو. کرتے 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 لڑکی ایک ایسے عمر کے مرحلے میں چلی جاتی ہے کہ پھر ماں باپ کہتے ہیں آ کر کہ حضرت دعا کرو کوئی ایسا لڑکا دیکھو جو رکشہ چلانے والا ہو، گھوڑا گاڑی چلانے والا ہو. اب میری بچی کے جو ہے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. جیسے رشتے کی تلاش کے اندر اس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا ہے، پیر و مرشد کی تلاش کے اندر، پیر کامل کی تلاش کے اندر کوئی وقت کا جنید بغدادی آئے گا، وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی آئے گا اور کوئی وقت کا ملا عمر اور وقت کا شیخ اسامہ آئے گا. اس تلاش کے اندر نہ رہیے گا. جو ظاہری اعتبار سے حرام سے بچتا ہو، حلال پر چلتا ہو، نماز کا اہتمام کرتا ہو، وضاقت اسلامی ہو، اس کا دامن تھام لیجئے، دیری نہ کیجئے. ہاں دامن تھامتے ہوئے آپ کو کوئی پیرانے پیر مل جائے، اس کا دامن چھوڑنے کے اندر کوئی آپ کو نقصان نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا ان اہل دل سے تعلق پیدا کرے بغیر ہمارے دل اور دماغ کے اندر عشق اور سوز اور محبت کی شمع اجاگر نہیں ہو سکتی. حضرت مولانا عبد المالک صاحب صدیقی رحمت اللہ علیہ اس مقام تک پہنچے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو بتایا اس وقت دھرتی پر متبعین سنت کی اگر کوئی جماعت ہے، اے عبد المالک صدیقی تمہاری جماعت ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ مقام ملا تو کیسے ملا؟ آپ کے خلفاء بتاتے ہیں اور آپ کے شاگرد بتاتے ہیں حضرت رزق کے معاملے میں، کھانے کے معاملے میں، آمدنی کے معاملے میں بے پناہ محتاج تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی تبلیغی سفر ہوتا حضرت کو بلایا جاتا، حضرت بیان کرنے کے لیے آئیے، تفسیر کرنے کے لیے آئیے، تو کہتے شرط یہ ہے میں اپنا کھانا پکا کر خود کھاؤں گا. خود چاول لے کر جاتے، اسٹو لے کر جاتے، دال لے کر جاتے، کسی کا کھانا نہیں کھاتے اور کبھی زندگی کے اندر مشتبہ لقمہ پیٹ کے اندر داخل نہیں کیا. تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بتاتے ہیں کہ تمہاری جماعت متبعین سنت کی جماعت ہے. ایک مرتبہ ایک علاقے کے اندر گئے واس کے پروگرام کے لیے. علاقے کا بڑا آدمی، کوئی کاؤنسلر ہوگا، ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر ہوگا. جب دیکھتے ہیں اللہ والے آئے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو حضرت نے اپنا ایک خادم رکھ رکھا تھا جو ان کے لیے کھانا پکایا کرتے تھے اور ان کے باورچی کا کام وہ کیا کرتے تھے. کھانا یہی پکاتے تھے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، یہی نکالتے تھے، یہی دسترخوان کے اندر رکھتے تھے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھانا چن دیا گیا. یہی حضرت جو حضرت کے خادم تھے، انہوں نے کھانا پکایا، کھانا پروسا، کھانا نکالا، دسترخوان سجا دیا گیا. حضرت نے لقمہ اٹھایا اور پھر اس لقمے کو واپس کر دیا، دوسرا لقمہ اٹھایا اور پھر واپس کر دیا. اب یہ جو خادم تھے بڑے پریشان اور رونے لگے. حضرت اللہ کی قسم میں نے کھانا پکایا، اللہ کی قسم کھانا لا کر دسترخوان تک میں نے رکھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمانے لگے حضرت ذرا سی یہ ہوئی کہ میں کھانا رکھ کر، روٹی رکھ کر سالن لانے کے لیے جو مطبخ گیا، کچن گیا، وہ جو کاؤنسلر اور وہ جو ایم ایل اے، ایم پی، منسٹر آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا، چہرے پر سنت نہیں تھی، چہرے پر سنت نہیں تھی. اس نے یہ کیا کہ اس کھانے کو اٹھا کر دسترخوان پر رکھ دیا. تو مولانا عبد المالک صدیقی نے فرمایا اس داڑھی منڈی کی نحوست کے اثرات میں کھانے کے اندر دیکھ رہا ہوں. یہ اللہ والے ہیں، یہ اہل اللہ ہیں کہ ذرا سی اس کے اندر بے احتیاطی ہوتی ہے تو وہ اس کو دفع کر دیتے ہیں. تو چنانچہ دارا شکوہ جس مستجاب الدعوات کے پاس گئے،
عالمگیر رحمت اللہ علیہ گئے تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس اللہ والے کی بات کو مانا اور تسلیم کیا. تو اس اللہ والے نے اہل دل نے کہا کہ اے عالمگیر تم تخت کے تو مالک ہو چکے ہو. اس زمانے کے اندر بادشاہ کو دو کام کرنے پڑتے تھے، ایک تخت نشین ہونا پڑتا تھا اور ایک تاج پہننا پڑتا تھا. تاج مسلمانوں کی عزت تھی، تاج مسلمانوں کا وقار تھا، تاج مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی نشانی تھی. کمینے لوگ مسجد کے اندر آ کر سر کو خالی رکھتے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بادشاہ جو اپنے وقت کے تاج پہنا کرتے تھے اس سے زیادہ وہ جو ہے قیمتی اپنا تاج اپنے گھر کے اندر رکھا کرتے تھے. مسلمان ابھی پچھلے زمانے تک ہم نے اپنے بچپنے کے اندر دیکھا عید کی نماز کو جب لوگ نکلا کرتے تھے، بھئی جہالت کا زمانہ تھا، علماء نہیں تھے، مفتیان کرام نہیں تھے، شمالی ہندوستان سے رمضان میں چندہ لیا جاتا، حفاظ کرام کا، قرائے کرام کا، مفسران اعظام کا ایسا تاریخ دور تھا. کتابی خطبے پڑھے جاتے تھے، پڑھنے والے کو خود پتہ نہیں لگتا تھا. بیچارے یہ گھر کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ دادا صاحب، یہ نانا صاحب، یہ خسر صاحب، یہ ابا صاحب، یہ گھر کے جو بڑی بڑی فر کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھی، ان کے پورے جسم کا جو لباس ہوتا تھا اس کی 10 گنا قیمت کی ٹوپی وہ پہنا کرتے تھے. مسلمان اپنے سر کی ٹوپی اس کی عزت کی نشانی تھی، اس کی عظمت رفتہ کی نشانی تھی اور اس کی شان تھی، اس کی شوکت تھی. آج انگریزوں کی غلامی کے اندر مسلمان نے اس کو اپنے سر سے غائب کر دیا. میں نے آپ کو وہ بات بتایا تھا، اس بات کو بیانر بنا کر آپ سڑکوں کے اندر لگائیے، گولڈن حروف کے اندر لکھ کر، سنہری حروف کے اندر لکھ کر جگہ جگہ ٹانگیے. آقا کے زمانے میں صرف 2 قسم کے لوگ بغیر ٹوپی کے رہا کرتے تھے. ایک زر خرید غلام، اس کی نشانی یہ تھی کہ سر پر ٹوپی نہیں رکھتا تھا. ایک یتیم، وہ اپنی یتیمی کی نشانی بتانے کے لیے وہ اپنے سر پر ٹوپی نہیں رکھتا تھا. آج جو سر پر ٹوپی نہیں رکھتے، زر خریدی کے غلامی کا دور تو نہیں، لیکن ضرور یہ کہا جائے گا کہ ہندو چمار کا یہ غلام ہے، انگریز کا غلام ہے، انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والی یہ نسل ہے. اور ضرور یہ کہا جائے گا یہ یتیم ہے اسلام سے، یہ یتیم ہے قرآن سے، یہ یتیم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، اور یہ یتیم ہے مسلمانوں کے سر کے تاج سے. اس زمانے میں 2 قسم کے لوگ، ایک غلام اور ایک یتیم. اور یہ غلام انگریز اور بھیڑ و چمار کا، اور یتیم اسلام سے اور قرآن و حدیث سے. اس لیے ٹوپی کا اہتمام کرے. مساجد کے اندر جو سڑے ہوئے پلاسٹک کے ٹوکرے رکھنے کا نظام ہے، اس کو اٹھا کر پھینکیے اور کہیے کہ مسلمان اپنے گھروں سے ٹوپی پہن کر آئے، امامہ ڈال کر آئے، رومال ڈال کر آئے. یہ مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت کی نشانی. اس زمانے کے اندر بادشاہ کے لیے 2 چیزیں ضروری تھیں. ایک چیز تخت پر قبضہ کرنا، اور وہ چیز حضرت نے دے دی تھی. اور دوسری چیز ہے سر پر تاج. تخت و تاج یہ دونوں لفظ ملے ہوئے ہیں، ان کو کاٹا نہیں جا سکتا. اس اللہ والے نے بتایا تخت تو مل گیا میری دعاؤں سے، یہاں پر جو تم نے میری فرما برداری کی، اور تاج جو ملے گا وہ تمہارے دربار کے اندر، تمہارے محل کے اندر تمہیں وضو کرانے پر ایک نوکر، ایک خادم تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایک نوکر بنایا گیا ہے. وہ خادم سے کہو، اس نوکر سے کہو، اس وقت کے ابدال میں سے وہ ابدال ہے، اگر تمہارے سر پر پگڑی رکھ دے گا، اللہ نے تخت یہاں سے دے دیا، تاج تم کو وہاں سے مل جائے گا. وہ وضو کرانے کے لیے آیا نوکر. وضو کرانے کے بعد انہوں نے کہا، بادشاہ لوگ، شہزادے لوگ سر پر امامہ ڈالا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی جناب والا حضرت آپ میرے سر پر امامہ رکھ دیجئے. تو انہوں نے منع کیا، میری بساط کیا، شہزادے کے سر پر میں امامہ ارے یار ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، سیدھا سادہ اٹھا کر امامہ میرے سر پر رکھ دو. اب شہزادے کا حکم تھا، بادشاہ کے بیٹے تھے اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے اٹھا کر رکھ تو دیا. زار و خطار رونے لگے، چیخ مار دی اور کہا اس اللہ والے کو کیا ملا میرے راز کو فاش کر کر. یہ میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا، میں وقت کے ابدال میں سے تھا، میرے اور اللہ کے درمیان معاملہ تھا.
اس کو کیا ملا میرے راز کو فاش کر کر، ایسا روئے، اسی حالت کے اندر دنیا سے وہ پردہ فرما گئے۔ سبکتین بادشاہ آپ جانتے ہیں محمود غزنوی کے بیٹے، اور سبکتین علاقے کے اندر انہوں نے حکومت کی۔ حیرت کی بات یہ ہے، ان کو جو حکومت ملی، سلطنت ملی، یہ اصل میں ایک بادشاہ کے فوج کے اندر ادنا درجے کے ملازم تھے۔ ادنا درجے کی ملازمت سے ان کو اتنی بڑی بادشاہت کیسے مل گئی، اس میں بھی اہل دل کا راز ہے، انشاءاللہ ہم کل عیاں کریں گے اس کو۔ کیا ہم اپنے پیر قبلے کی طرف کر کے بیٹھ سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہوتی ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کو قرآن حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ خود ہمارا نفس کہتا ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے، ہمارا قلب سلیم کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی امی جان صاحبہ، اماں جان، دادا دادی، نانا نانی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کا پیر وہاں ہے جہاں آپ کی امی کا سر ہے۔ یہ کون سی حدیث میں ہے ایسا نہیں بیٹھنا بول کر؟ ہے کیا کسی بھی حدیث میں ایسا پلاسٹک کی اسٹول میں نہیں بیٹھنا، لکڑی کی اسٹول؟ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ ماں کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی تجلیات کا مظہر ہے، وہاں ایک رکعت 1,00,000 کے برابر ہے، وہاں اللہ کا حجر اسود ہے، وہاں صفا ہے، وہاں مروہ ہے، کائنات کے تمام لوگ اسی کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ اس طرف پیر کرے؟ اس کے لیے کوئی حدیث بھی چاہیے؟ سب بتائیے آپ، یہ آداب میں سے بات ہے۔ اگر ایک